دو لفظ ہیں، ایک ہے اصل اور دوسرے لفظ کا نام ہے عکس۔ جو اصل ہوگا فوٹو اسٹیٹ کرائیں گے تو اسی کا عکس آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اصل میں زبر ہے عکس میں زبر نہ ملے، اصل میں زیر ہے عکس میں زیر نہ ملے۔ جو اصل ہے اسی کا عکس آئے گا اور جہاں ہے وہی آئے گا۔ اب مشین کی اوقات نہیں ہے کہ زیر زبر پیش تشدید کو بھی دائیں بائیں کر دے۔ ہاں کوئی چوری کر سکتا ہے، کوئی چینج کر سکتا، لیکن پکڑنے والا بھی پکڑ لیتا ہے۔ ایک ہے اصل، اور جب اصل ہے تو اس کا عکس لاکھوں کروڑوں ہزاروں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو ایسے سمجھ لیجیے، اصل ہے وحدانیت، اور وحدانیت کے تعارف کے لیے جو عکس تیار کیا گیا وہ ہے رسالت، وہ ہے نبوت۔ یعنی سارے انبیاء، سارے رسول، سارے پیغمبر، ساری کتابیں اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے مبلغ بھی، محرک بھی، اور یہ سلسلہ چلتے ہیں۔ اب یہاں بڑا ایک طاقت ہے، وہ صورت چاہے ابلیس کی رہی ہو، فرعون کی رہی ہو، نمرود کی رہی ہو، شداد کی رہی ہو، کسی کی رہی ہو، لیکن دونوں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اگر اصل تھک گیا ہوتا تو ہم آپ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اگر اصل کمزور ہو گیا ہوتا تو آج کوئی پیران پیر غوث اعظم سیدی سرکار عبد القادر محی الدین جیلانی کے نام کی محفل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے دو آئینہ بنایا، ایک آئینہ نبوت ہے، ایک آئینہ ولایت ہے۔ سارے نبیوں کا جلوہ اگر ایک ساتھ دیکھنا ہو تو رسول کریم کو دیکھ لیجیے، اور قیامت تک کے لیے سارے ولیوں کا جلوہ دیکھنا ہو تو پیران پیر سیدنا غوث اعظم کو دیکھ لیجیے۔ عکس اصل، اصل میں میرے آقا کریم کی ذات پاک۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت پاک اتر گئی، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوا ہوگا تو ابلیس، وہ یہ سوچ کر کے کہ اب تو کوئی چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا آئے گا نہیں، اب تو کوئی سورج پلٹانے والا آئے گا نہیں، اب تو کوئی پتھروں سے کلمہ پڑھوانے والا آئے گا نہیں، اب تو بے جان میں زندگی ڈالنے والا آئے گا نہیں، اب تو میدان فری ہے۔
تب میرے اللہ کی رحمت نے انگڑائی لی، رب کی رحمت پکار پڑی، مردود بہت زیادہ خوشمت، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے اب تک انبیاء آ رہے تھے، اور محبوب کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے تو ولایت کا دروازہ کھول دیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ان لمیٹڈ ہے، قید میں نہیں، مقید نہیں کہ یہ کب تک کے لیے۔ جب جب اصل کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش ہوگی تب تک کوئی نہ کوئی عکس ضرور اتر آئے گا، اور وہی عکس بتائے گا اس کی زندگی کا عمل، کردار، شکل، صورت، یہ خود بتائے گی کہ جب عکس ایسا ہے تو اصل کیسا ہوگا۔ اور پیران پیر سیدنا مرشدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں پر اگر گفتگو ہو تو کتنی لائبریریاں رنگین ہو جائے، کس کس پہلو پر گفتگو کرے گا؟ تو ان کی ولایت پر، ان کے استقامت پر، ان کے علم پر، ان کی تقریر پر، ان کے تقوی پر، ان کے استقامت کی دین پر، کس کس پر کرے گا؟ اس لیے بھی جو ہمارے معزز اساتذہ نے گفتگو کی، آخر میں ملا جلا کر کے یہی کہ جسے کوئی پناہ نہیں دیتا ہے اس دور میں، اسے میرا غوث اعظم پیران پیر پناہ دے دیا۔ شرط یہ ہے کہ دل صاف کر کے ان کو کوئی آواز دے، دل صاف کر کے ان کو کوئی آواز دے۔ اس لیے آپ سبھی عزیز طلبہ سے میری گزارش ہے کہ اتنی اچھی گفتگو سننے کے بعد، اتنی اچھی باتیں سننے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اتاریے، اور ادارے مدرسہ نہیں، مدرسہ تو بہت ہے، یہ مدرسہ نہیں، مدرسہ تو صرف اس لیے کھول دیا کہ کچھ اچھے لوگ نکل آویں، اور الحمدللہ اس پر ہمارے اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ محنت کیجئے گا تو ان کی محنت، آپ کی محنت، یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہوگی تو انشاءاللہ اہل سنت کو، دین کو ایک بڑی نعمت بھی ملے گی، اور ایک بڑی مضبوط اور مستحکم چیز بھی ملے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت کا صرف شجرے کا ایک مصرع یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ قادری کر۔ مفتی صاحب، کوئی خان تھا، کوئی شیخ تھا، کوئی سید تھا، کوئی پٹھان تھا، کوئی منصوری تھا، کوئی انصاری تھا، کوئی رائی تھا، کوئی عراقی تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ساری برادری کی دیوار توڑ دی، اور کیا کہا؟ قادری کر۔ کیا کہا؟ قادری کر۔ اور جب قادری کر دیا تو چھوڑ مت دے، قادری رکھ۔ اور جب ہم رہ گئے قادری تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آخر وقت میں اپنا کام کر لے۔ قادریوں میں اٹھا۔ اب اس دور میں چاہے جو جتنا گلا پھاڑ کے چیخ چلا لے، امام اس کو محبت نے یہ صرف شجرے میں مصرع نہیں ہے،
بلکہ ایک مصرے میں کئی فتنوں کا خاتمہ بھی ہے۔ اب چاہیں اشرفی ہو، رضوی ہو، مجددی ہو، فردوسی ہو، حبیبی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سب نے کہنا شروع کیا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے، یہ تشخص ہے۔ اور میرے غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ یہ میرا قدم، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ کسی کا قدم، یہ میرا قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر، اور جو جہاں تھا وہیں سے اپنی گردن جھکا دی اور سب نے کہا میرے غوث تیرا قدم میرے کاندھے پر، تیرا قدم میرے کاندھے پر، تیرا قدم میرے کاندھے پر۔ اور جس نے انکار کیا تو کیا فرمایا؟ جس کے کاندھے پر عبد القادر کا قدم نہیں، اس کے کاندھے پر خنزیر کا قدم۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ جو میرے غوث اعظم نے فرما دیا کہ جس کے کاندھے پر عبد القادر کا قدم نہیں، اس کے کاندھے پر خنزیر کا قدم۔ وقت ایک ولی نے انکار کیا، ولایت سلب ہو گئی۔ کسی آوارہ عورت کے حسن پر وہ فدا ہو گئی، اور جس عورت کے حسن پر وہ فدا ہو گئی اس کا پیشہ ہی تھا وہ ناپاک، گندا، حرام جانور پالنا۔ اس نے کہا کہ تجھ کو اگر مجھ سے محبت ہے تو اس خنزیر کے بچے کو اپنے کاندھے پر اٹھاؤ۔ اور جیسے ہی کاندھے پر اٹھایا ویسے ہی یاد آیا کہ میں نے بغداد کے پیران پیر کے قدم کو اپنے کاندھے پر ہونے سے انکار کیا تھا۔ تب غوث اعظم نے فرمایا تھا جس کے کاندھے پر عبد القادر کا قدم نہیں، اس کے کاندھے پر خنزیر کا قدم آج وہ سوار ہو گیا۔ اس لیے میرے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے صاحب کہ آج کی تاریخ میں بھی کوئی سچے دل سے اپنے کو سپرد کر دے پیران پیر کے حوالے اور کہہ دے کہ میں نے آپ کو اپنا پیر مان لیا، تو یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی کہ میرا غوث اپنا مرید اپنی مریدوں میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ پاور ہے، یہ کمال ہے، یہ عطا ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قادری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔